الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم یہ سورہ بقرہ کی 159 اور 160 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، بے شک وہ لوگ جو ہماری نازل کی ہوئی روشن دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، باوجود یہ کہ ہم نے انہیں کتاب میں کھول کھول کر لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں، تو ایسے لوگوں پر اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے اور دوسرے لعنت کرنے والے بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ ہاں، وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی ہو اور اپنی اصلاح کر لی ہو اور چھپائی ہوئی باتوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہو، تو میں ایسے لوگوں کی توبہ قبول کر لیتا ہوں اور میں توبہ قبول کرنے والا بڑا رحمت کرنے والا ہوں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے یہود اور نصارہ کا تذکرہ کیا کہ یہود اور نصارہ، ان کے جو علماء تھے، ان کے جو پیشوا تھے، وہ اپنے عوام کو، اپنی قوم کو اللہ رب العزت کی طرف سے جو نازل شدہ کتاب تھی، یعنی تورات اور انجیل، اس میں جو باتیں تھیں، اس میں جو تذکرے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہے اور خاتم النبیین ہے، ان کی جو علامتیں بیان کی گئی تھی وہ اپنی عوام سے چھپاتے تھے اور اس کو بیان نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں ان کا تذکرہ کیا کہ وہ لوگ جو ہماری نازل شدہ کتاب، جس میں بات کھول کھول کر ہم نے بیان کر دی ہے، ان باتوں کو بیان نہیں کرتے ہیں بلکہ ان باتوں کو چھپاتے ہیں، تو ان پر اللہ رب العزت کی بھی لعنت ہے اور دوسرے لوگوں کی بھی لعنت ہے۔ اس سے علماء نے لکھا ہے کہ ایسے لوگ، ایسے علماء جو اب اس امت میں بھی ہو کہ جن کو دینی علوم حاصل ہے اور ایک دینی مسئلہ یا دینی بات معلوم ہے اور ان سے اگر کوئی سوال کرتا ہے، کوئی پوچھتا ہے
اور جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ اس کو جانتا بھی ہے، اس کے بارے میں اس کو معلومات بھی ہے، اور معلوم ہونے کے باوجود اگر وہ اس دینی بات کو چھپاتا ہے تو وہ بھی اس وعید میں داخل ہے کہ اس کے اوپر بھی اللہ کی اور لعنت والوں کی لعنت ہوگی۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ رب العزت کی رحمت سے دور۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں دینی امور کے متعلق اگر سوال کرنے پر کوئی اگر اس بات کو چھپاتا ہے تو ایسے شخص کے لیے قیامت کے دن آنکھ کی لگام بنائی جائے گی اور اس کے منہ میں اس لگام کو ڈالا جائے گا، پہنائی جائے گی۔ بہت ساری وعیدیں اس کے متعلق حدیث پاک میں اور صحابہ کرام سے نقل کی گئی، یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت اس آیت کریمہ کو نازل نہ فرماتے تو میں کوئی حدیث لوگوں کے سامنے بیان نہ کرتا، لیکن لوگوں کے سامنے میں نے حدیث اس لیے بیان کی، اور بہت ساری حدیثیں، یہاں تک کہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ اگر کسی صحابی سے کوئی حدیث نقل کی گئی ہو تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کی بنیاد پر میں نے لوگوں کے سامنے حدیثیں بیان کی کہ کہیں کتمان علم یعنی علم کی باتوں کے چھپانے کی وعید میں داخل نہ ہو جاؤں، اس وجہ سے میں حدیث بیان کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے آگے کے آیت میں فرمایا الا الذین تابوا، مگر ایسا کام کرنے کے بعد، یعنی یہود اور نصارہ کے علماء نے اگر ایسا کام کر لیا یا کسی مومن نے ایسا کام کر لیا تو اس کے اوپر یہ وعید تو نازل ہوگی، لیکن اس نے اگر توبہ کر لی، الا الذین تابوا واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لی، اپنے آپ کو درست کر لیا، اور آگے کیا کام کیا، وبینوا، اور جو چھپائی ہوئی باتیں تھی اس کو ظاہر کر دیا، اس کو کھول کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کر دیا کہ یہود اور نصارہ کے وہ علماء جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامتیں ان کی کتاب میں بیان کی گئی تھی، ان علامتوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا تھا، لیکن پھر ان کو احساس ہوا اور انہوں نے توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد اپنی اصلاح کر لی، اصلاح کرنے کے بعد ان کے لیے بیان کیا وبینوا، اور انہوں نے ان چھپائی ہوئی باتوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کیا، بیان کیا، فاولئک اتوب علیہم، تو اللہ رب العزت ان کے لیے توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اور اللہ بہترین توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے یہود اور نصارہ کا ذکر کیا، آگے کی آیت میں اللہ نے کفار کا ذکر کیا اور فرمایا ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور کافر ہونے کی حالت ہی میں مر گئے، ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت ہے، وہ ہمیشہ اسی پھٹکار میں رہیں گے، نہ ان پر سے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔
کفار کا ذکر کیا کہ وہ کافر لوگ جنہوں نے کفر کو اختیار کیا، اور دوسری چیز کہ اسی کفر کی حالت میں اپنی زندگی گزارتے رہے یہاں تک کہ اسی کفر کی حالت میں ان کی موت بھی قائم ہوئی۔ شروع میں کفر میں تھے اور پھر ایمان لے آئے، ان کا ذکر نہیں۔ کفر کی حالت میں تھے اور اسی کفر کی حالت میں ان کا انتقال ہوا، وہ دنیا سے گئے، تو ایسے لوگوں پر بھی اللہ رب العزت کی لعنت ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ دو قسم کے لوگوں کا یہاں تذکرہ ہوا۔ پہلی قسم کے وہ لوگ جو حق بات کو چھپاتے ہیں، اور دوسری قسم کے وہ لوگ جو کفر کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں اور اسی حالت میں ان کی موت واقع ہوتی ہے۔ تو ایسے دونوں قسم کے لوگوں پر اللہ کی اور تمام مخلوق کی، یہاں تک کہ فرشتوں کی اور دنیا کے اندر دوسری جتنی مخلوق ہے، ان سب مخلوقات کی اس پر لعنت ہے۔ لعنت کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا خالدین فیہا، یہ قسم کے لوگ جن کا تذکرہ ہوا ہے وہ اسی لعنت کی حالت میں ہمیشہ رہیں گے۔ خالدین فیہا یعنی لعنت کی حالت میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی وہ جہنم کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ کہ لعنت یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ کی رحمت سے دور ہمیشہ وہی لوگ رہیں گے جو جہنم میں ہوں گے۔ خالدین فیہا، دنیا کے اندر اگر کسی کے اوپر بڑی سے بڑی تکلیف آ جاوے، مصیبت آ جاوے، اس کو کچھ دن کے بعد پوچھو کہ بھئی کیا حال ہے، تو کہے گا کہ ٹھیک ہے، اب پہلے بہت پوزیشن خراب تھی یا حالت خراب تھی، اب تھوڑی ٹھیک ہے الحمدللہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا یخفف عنہم العذاب، وہ لوگ جو جہنم میں داخل ہو چکے ہیں اللہ کی رحمت سے ہمیشہ دور رہیں گے، اور ان پر جہنم کے اندر عذاب کے اندر کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی، کوئی کمی نہیں کی جائے گی، بلکہ وہ عذاب ان پر ہمیشہ رہے گا، اس میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی، ذرہ برابر بھی اس میں تخفیف نہیں ہوگی، بلکہ وہ عذاب کنٹینیو رہے گا۔ دنیا میں کچھ تخفیف ہوتی ہے، جتنے سخت حالات آ جاوے، وہ حالات کے بعد جو ہے اس کو اگر پوچھو تو کہ ابھی حال ٹھیک ہے، لیکن جہنم میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی۔ لا یخفف عنہم العذاب۔ دوسری چیز بیان کی ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی جہنم میں ان کو کوئی مہلت دی جائے گی۔ اگر دنیا میں کوئی غلط کام کرتا ہے، اس کو سزا ملنی ہوتی ہے، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو مہلت دی جاتی ہے کہ شاید اس کو کچھ مہلت دو تو یہ سدھر سکتا ہے یا کچھ اپنی زندگی درست کر لے۔ لیکن جہنم ایسی جگہ ہے جہاں عذاب میں تخفیف بھی نہیں ہوگی اور اس کو کسی قسم کی مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات میں ایک تو یہود اور نصارہ کا ذکر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے مسلمان، ایسے علماء جو دینی باتوں کو جاننے کے باوجود اس بات کو چھپاتے ہیں، اس کو غلط بیان کرتے ہیں، ان پر، اور ایسے کافر جو کفر کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں اور اسی حالت میں ان کی موت آتی ہے، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت کا تذکرہ کیا۔ اللہ نے آگے اپنی وحدانیت،
اپنی علوم شان اور اس کے بعد جو ہے اس کے دلائل کچھ بیان کیے، جس کو انشاءاللہ پھر ہم سمجھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا ارحم الراحمین، یا کرم الاکرمین، یا اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تمام کی خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ بڑے گنہگار ہیں، مجرم ہیں، خطاوار ہیں، قصوروار ہیں، یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، یا اللہ اپنی رحمت کے سائے میں ہم سب کو ڈھانپ لے، یا اللہ رحمت خاصہ نصیب فرما، یا اللہ نظر کرم فرما دے، یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، یا اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ جو وبا، جو مصیبت، جو تکلیف، جو آزمائش تیری طرف سے یا اللہ اس دنیا میں نازل ہوئی ہے، یا اللہ اس سے ہم تمام کی پوری پوری حفاظت فرما، ہم تمام کی پوری پوری حفاظت فرما، زمینی آسمانی بلاؤں سے پوری پوری حفاظت فرما، یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، یا اللہ جو اس بیماری میں مبتلا ہے، یا اللہ انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، یا اللہ جو مبتلا نہیں ہے اس کی پوری پوری حفاظت فرما، یا اللہ سازش کو ختم فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما، یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، یا اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، یا اللہ جو روزی کے لائن سے پریشان ہے اس کی پریشانی کو بھی دور فرما، یا اللہ پاک صاف حلال عافیت والی روزی نصیب فرما، عافیت کے ساتھ نصیب فرما، برکت والی نصیب فرما، اپنے فضل سے نصیب فرما، یا اللہ مسلمانوں کو اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تیری طرف رجوع ہونے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ تیری اطاعت والی زندگی نصیب فرما، تیری نافرمانی والی زندگی سے حفاظت فرما، یا اللہ تیری ناراضگی والی زندگی سے حفاظت فرما، یا اللہ نمازوں کو قائم کرنے والا بنا، یا اللہ نمازوں کی پابندی نصیب فرما، یا اللہ خشوع خضوع والی نماز نصیب فرما، ہر عمل میں اخلاص للہیت عطا فرما، یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کی شکل صورتیں پیدا فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، یا اللہ جو جس لائن سے پریشان ہے ہر ایک کی پریشانی کو دور فرما، یا اللہ تمام حاضرین مجلس کے گناہوں کو معاف فرما، تمام کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔